ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل بات کر رہے تھے ہم حکومت کی معاشی پالیسیاں اور ان پالیسیوں کے نتیجے میں جو ہے کس طرح سے ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو کرپشن کا خاتمہ ہے وہ اس ملک سے کیسے کیا جا سکتا ہے اور ایک عام آدمی اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. سب سے پہلے اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب عبدالولی ڈوگر صاحب آپ سے کہ حکومت کون سی ایسی معاشی پالیسیاں اپنی لائے. ایک مڈل کلاس بندہ ایک جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے ایک تو وہ ہے, اور جو ایک غربت کی لکیر پر فال کر رہا ہے اس کے بین کبھی وہ نیچے آتا ہے اس لکیر سے, کبھی اوپر آ جاتا ہے تھوڑا سا. وہ کیسی ایسی کوئی حکومت کیا پالیسیاں پیش کرے کہ جس سے تھوڑا بہتری آ سکے؟ دیکھیں کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ غریب کے مسائل کا سب کو اچھی طرح ادارک ہے, حکومت کسی کی بھی ہو, لیکن غریب کے مسائل کی طرف یہاں کوئی جانا نہیں چاہتا. اگر کوئی حکومت سنجیدہ ہے, واقع ہی وہ غریب کے مسائل کا حل چاہتی ہے, غربت کا خاتمہ چاہتی ہے, تو ان کو چائنا ماڈل کو تھوڑا سا جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے, اسٹڈی کرنا ہوگا. آپ ایک مڈل کلاس بندہ, سپوز میں ہوں, میں جاب لیس ہوں, حکومت جو ہے وہ آسان اقساط پر یعنی کہ وداؤٹ انٹرسٹ وہ لون دے, پھر صنعتی یونٹ جو ہے وہ گھریلو سطح پر بنائے جائیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں پاکستان کے بازار میں, آپ کو پروفیشنل بیگرز جو ہے وہ ان کی بھرمار دکھائی دیتی ہے. ان خواتین کو, ان بچوں کو, ان ضعیف جو لوگ ہیں ان کو حکومت کوئی ایسا صنعتی یونٹ قائم کر کے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے تاکہ وہ اپنا آسانی سے روزگار جو ہے وہ کما سکیں تمام صوبوں کے ہر شہر میں. تمام صوبوں کے ہر شہر میں. اگر آپ حکومت یہ تمام تر جو ہے ٹاسک متعلقہ کمشنر کو بھی دے دینا تو تب بھی یہ حکومت اس تمام تر معاملے میں بہتری لا سکتی ہے. جو پیسہ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں خرچ کر رہی ہے وہ تو خوشائند ہے, لیکن اگر وہی پیسہ اگر آپ کسی ایک صنعتی یونٹ پر لگا دیں اور لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ حلال روزگار میسر ہو, وہ تو یہ تمام تر مسائل جو ہیں, جب آپ کے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر آپ کی داخلی سیکیورٹی, یہ تمام تر چیزیں, سیاسی عدم استحکام بھی بنیادی طور پر غربت کی ہی ایک وجہ تصور کیا جاتا ہے. چونکہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, کسی بھی سیاسی پارٹی کی گیدرنگ ہو, وہاں پر لوگوں کو جس طرح لایا جاتا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. صحیح. تو یہاں پر آ کے ہم نے دیکھا ہے کہ غریب کا بچہ ہی مار کھاتا ہے, مرتا ہے. امیر کو جو برس اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو حکومت کو سر بہت سارے انیشیٹو ہیں, اس پہ بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے, بہت سارے پروگرامز کیے جا سکتے ہیں, لیکن اگر حکومت اس معاملے پر سنجیدہ ہو. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی خواتین کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ہماری بھی جو تربیت ہے, جو ایجوکیشن ہے, اسلامی تعلیمات ہیں, اس کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو جو مرد اور عورت ہے نا وہ ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہیں. اب جب تک ہماری, اب تو دیکھیں چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہے, جب وہ گھر سے روزگار کے لیے نکلتا ہے تو اس کے بوڑھے ماں باپ جو جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتے شام کو, تو وہ بیچارے ہاتھ میں تسبیح پکڑے جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں, دعا گو ہوتے ہیں. کہ حالات ہمارے ایسے ہیں. پرامن ماحول فراہم کر کے بھی آپ ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں, جس کو آپ اپنی داخلی سیکیورٹی کہتے ہیں. آپ اپنی خواتین کو جہاں وہ کام کرتی ہیں وہاں پر تحفظ فراہم کرے, ہراسمنٹ نہ ہو. یعنی کہ ہمارے ہاں تو ایجوکیشن جو ورک پلیس کا ایٹماسفیئر جو ہے آئیڈیل ہونا چاہیے. آئیڈیل ہونا چاہیے, جس کی آئیڈیل نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہماری سوسائٹی پر پڑا ہے, یہ پڑ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ باہر کے حالات دیکھ کے کوئی بھی مرد جو ہے وہ اپنی گھر کی عورت کو, چاہے وہ جتنی ہی مرضی تعلیم یافتہ ہے, وہ اس کو گھر سے نکل کر خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا, جو ہمارا کلچر ہے.
اب حکومت کو چاہیے کہ یہ جو تحفظات ہیں والدین کے، کسی باپ کے، کسی بھائی کے، کسی شوہر کے، کسی بیٹے کے، وہ تحفظات بھی دور کرنا حکومت کی ہی ذمہ داری ہے۔ جب تک حکومت لوگوں کے لیے ایک پرامن انوائرمنٹ جو ہے وہ نہیں دیتی ان کو، تو میرا نہیں خیال کہ غربت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ چونکہ آپ کہ جتنے دیکھ لیں، یہ جتنے بھی چائلڈ لیبر بیروز ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بڑی سختی کی جاتی ہے، جی ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔ جو پولیو کے قطرے نہیں پلاتا یا اس کو آپ سزا بھی دی جاتی ہے، مقدمات بھی درج ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی حکومت ہے، حکومت کا اپنے شہریوں کے ساتھ رویہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، حقیقت میں ہی ماں جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ان بچوں کو اٹھا کے آپ یہ جتنے بھی اسٹریٹ چائلڈ ہیں ان کو کسی محنت مزدوری پر ایک یونٹ بنا ہو، تو اس پہ جن کے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، سٹی کی سطح پہ یونٹ ہوں، وہاں پر اس سے آپ وہ کام کروائیں، اس کی اجرت دیں اس کو، تو جب وہ اپنے گھر جائے گا، اپنی ماں کے، باپ کے، بوڑھے باپ کی ادویات لے کر جائے گا، ان کو مطلب ایک خوشی ملے گی اس کو۔ تو جب یہ تمام تر چیزیں ہوں گی، وہ ایک پرامن ماحول میں یہ ساری چیزیں کرے گا، تو آپ کی آٹومیٹکلی سوسائٹی سے کرائم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ جب کرائم کا یہ خاتمہ ہو جائے گا تو لوگ دیکھیں، اب یورپ میں کیا ہے آپ کو بہتر پتا ہوگا، لیکن وہاں پہ کوئی کسی کی ذاتی لائف میں مداخلت نہیں کرتا۔ ہمارے پاس ماں سوائے دوسرے کی ذاتی زندگی میں گھس کر حملے کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کام لگائے، مطلب ان کے لیے سہولت فراہم کرے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، تاکہ ملک نہ صرف معاشی حالات ٹھیک ہوں بلکہ جو لوگوں کے بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں وہ بھی حل اس کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ صحیح۔ شہزاد مرزا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی سطح پر غربت کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے، ایک عام آدمی کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، چلیں بلند نہ کریں بہتر کر دیں، یا صوبوں کو بھی اپنے طور پر کام کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جی کاشی صاحب دیکھیں، ملک حکومت کوئی بھی ہوتی ہے اس کی اولین ترجیح تو یہی ہوتی ہے کہ ملک سے غربت کا خاتمہ ہو، مہنگائی کا خاتمہ ہو۔ وہ طریقہ کار علیحدہ ہو سکتا ہے، وہ سوچ علیحدہ ہو سکتی ہے، مگر یہاں پر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عام آدمی جو ہے اس کا بھی بیچ میں کیا کردار ہوگا۔ دیکھیں جیسے ڈوگر صاحب نے باہر کے ممالک کی مثال دی ہیں، تو وہاں صرف حکومت ہی نہیں، عوام کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بحیثیت قوم جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، تب جا کے حکومت کو سپورٹ ہوتی ہے، وہ ملک ترقی کی راستے پر چلتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سارا نزلہ اٹھا کے، تو کوئی بھی حکومت ہے، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتا، اس کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے، حکومت یہ کرے، حکومت یہ کرے، حکومت یہ کرے۔ اب بحیثیت آپ جو آدمی ہے اس کی میں آپ کو کرپشن کی داستان سناتا ہوں۔ ہاں، ہمارے ہاں دودھ ملتا ہے، اس میں پانی مکس ہوتا ہے، یہ حکومت کہتی ہے کہ آپ دودھ میں پانی ملائیں۔ ہمارے ہاں سرخ مرچ ملتی ہے، اس میں برادہ شامل ہوتا ہے، کیا اس میں حکومت کہتی ہے کہ آپ ملاوٹ کریں؟ اسی طرح کے بے شمار۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی معذرت کے ساتھ، یہ حکومت کہتی تو نہیں، لیکن حکومت اس شخص کو اس نہج پر پہنچا دیتی ہے کہ وہ اپنے رزق حلال کو رزق حرام۔ اچھا یہ بات میں آپ خاصا کی کھاتا شہزاد پیتا صاحب آدمی بھی، اچھا خاصا ڈاکٹر کھاتا صاحب میری پیتا بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہے نہیں؟ وہ بھی اس میں ملوث ہے۔ میری کہ بات بندے کو کرائم پر آپ کی حکومت لے آتی ایک ہے، بات اس کے لیے کمپلیٹ روٹی ہونے اس دیں قدر گے، مہنگی آپ کر کی دی بات گئی ہے۔ میری بات تھوڑی ایک کمپلیٹ سیکنڈ ہونے دیں، میں آپ بعد میں کیجیے گا۔ بات یہ ہے، آپ یہاں پہ سڑکوں پہ چلے جائیں، گلی محلوں میں چلے جائیں، بڑی شاہراہوں پہ چلے جائیں، وہاں پہ ناجائز قبضے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں، آدھی آدھی دکانیں فٹ پاتھوں پہ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس چیز کو بھی دیکھیں۔ آپ نے اگر بہتر کرنا نا تو قوم کو بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا۔ آپ کسی کی دکان کے آگے گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، آپ اپنی بائک نہیں لگا سکتے، چھوٹی سی 10x10 کی اس کی دکان ہے اور 30 فٹ اس نے سڑک کے اوپر اپنی چیزیں باہر لگائی ہوئی ہیں۔ کیا یہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، معاشرہ اس طرح نہیں ترقی کرتا نا، خالی غربت کا سبب حکومت ہی نہیں ہے، ہمیں بحیثیت عوام کو، مجھے بھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں معاشرہ اپنا معاشرہ بھی سوچ درست کرنا بدلے۔ پڑے۔ صرف غریب آدمی دیکھیں، اب جیسے ایک دم آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو بھی اچھے خاصی ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، جگہ جگہ کارخانے لگے ہیں، کیا ان میں ملاوٹ نہیں ہوتی؟
وہ نہیں کر رہے اس طرح اپنا کردار، ان کو بھی ختم کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو ایکسپورٹ ہوتی تھی، جو یہ مڈل ایسٹ کنٹری ہے، ہمارا پھل جاتا تھا، ہماری سبزیاں جاتی تھی، یقین جانے ان کو کٹ لگا کر اب انڈیا کے آم جاتے ہیں، انڈیا کی سبزی باہر جاتی ہے، بنگلہ دیش کی یہ جو چیزیں جا میں رہی کل ہیں. ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، سٹرس جو ہے، سٹرس میں آپ کے کنو، فروٹر، یہ اپنا ٹماٹو، یہ سب سٹرس میں آتے ہیں. یہی چیز اگر پاکستان امپورٹ میں اگر 10ویں نمبر پہ تھا، آج وہ 15ویں نمبر 15ویں نمبر پر ہے. تو یہاں پہ دیکھیں نا کس کا کردار ادا کرنا ہے، عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تب ہم جا کے. آپ کو یاد ہے حکومت نے پیلی ٹیکسی کا سلسلہ شروع کیا، وہ بعد میں مرسیڈیز تک جو گاڑی ہے یلو کیب میں آئی تھی، وہ بھی انہوں نے عوام نے جناب کیری ڈبے خرید، ٹیکسی خرید، یہ خرید، اس کو پرائیویٹ کر لیا، بیچ دیا. پھر قرضے آئے، حکومت نے قرضے بھی دینے شروع کیے، وہ قرضے جعلی رجسٹریوں کے اوپر اور دوسری تیسری طریقے سے، چلو اگر جائز طریقے سے قرضہ مل بھی گیا وہ جناب کھا پی لیا. بات یہ ہے حکومت کرتی ہے، حکومت کو مزید بھی کرنا چاہیے، میں اس کو حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، جو حکومت کا کردار ہے وہ اس کو کرنا چاہیے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت ایک عام آدمی کے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے کہ ہم اس ملک سے، اس معاشرے سے اس مہنگائی کو ختم کریں. حکومت نے جو اس وقت ایک عام آدمی کی مزدوری لگائی ہے وہ 37,500 روپے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 37,500 روپے، 15,000 روپے کے اوپر جو ہے وہ پرائیویٹ فیکٹریز اور مالکان جو ہیں انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. آپ بڑی بڑی فارماسیوٹیکل تو اس کمپنی کو کو چیک دیکھ اینڈ لیں. بیلنس کرنا تو حکومت کا کام ہے سر، نا. وہ ضلع ان کی کو سطح پر جیسے ڈاکٹر صاحب غریب کہتے آدمی کی مجبوری ہیں، سے ایک کمشنر کیا ایک پٹواری کو بھی وہ نامینیٹ بالکل کر دے درست. کہ وہاں جا کے ایسے ہی ڈاکٹر صاحب. اجازت ہے میں کچھ کہوں؟ جی جی بولیں. بات یہ ہے کہ ایسا میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا تھا کہ یہ جو پنڈی کا ہے، یہ جو کون سا روڈ ہے، جو مری روڈ، مری روڈ نہیں، یہ جو پنڈورا سے اندر جاتا ہے، جی جی، سید پور روڈ. سید پور روڈ. سید پور روڈ پر سر ایک دودھ والا جا رہا ہے صبح صبح، ٹریفک والے نے بے تکے انداز میں بغیر غلطی کے اس کو پکڑ کے اس کا چلان کر دیا. سارا دن آپ کو ٹریفک والے وہاں پہ دکھائی نہیں دیں گے، صرف صبح کے ٹائم، اسکول ٹائم پہ یا لوگ ناشتے کے لیے نکلتے 2 گھنٹے. تو میں یہ سارا سین دیکھ رہا تھا تو دودھ والا بڑا غصہ کر رہا تھا. اس نے کہا یار دیکھو میں بڑی ایمانداری سے سارا کچھ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے میرا نجائز چلان کیا ہے. اب کل اللہ مجھے پوچھے گا نا تم نے 3 کلو پانی کیوں ڈالا، تو جو ذمہ دار یہ ہوگا. ٹھیک ہے، نہیں یہ کوئی جواز نہیں ہے. دیکھیں جی، سنیں نا، سنیں نا، اب دیکھیں، سن لینا. ایک آپ کا مسئلہ یہ آپ سنتے نہیں ہیں. آپ سنیں، آپ یہ کہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. لوگوں کو اچھی ایجوکیشن دینا، معاشرے کی تربیت کرنا، اس میں بنیادی فیکٹر ایجوکیشن کا ہے. ہم ایجوکیشن کی طرف چلیں، ایجوکیشن کی سر طرف آ دیکھیں، جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو نصاب تعلیم کا ہم نے ذکر کیا سر تھا، یہی بات میں آپ کہہ کو رہا ہوں. لگتا ہے کہ پاکستان میں جو 2 نصاب تعلیم رائج ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، ایک سرکاری سیکٹر کے لیے، یہ درست ہے؟ سر اس کا بیڑا گرک ہی معاشرے کا جو نظام تعلیم ہے نا اس نے کیا ہے. جب آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی، اب ایجوکیشن دینا سر، ایجوکیشن کی سہولت فراہم کرنا یہ حکومت کا کام ہے یا عام شہریوں کا کام ہے؟ ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. آپ کسی دور دراز گاؤں دیہات میں جا کر دیکھیں، ہماری بیٹیاں بیٹے جن کے وہ 20-25 کلومیٹر سفر کر کے دور دراز یونیورسٹی کالجز میں جاتے ہیں. آپ کے کسی بھی پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کسی بھی دیہات میں چلے جائیں، وہاں پہ پرائمری سے جو سکول تھا وہ آج 30 سال بعد بھی پرائمری سکول ہے، اس کو آپ مڈل کا درجہ نہیں دے سکے. ٹھیک ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو سکولوں کی برمار ہے. یونیورسٹیز تو بہت بعد کی بات ہے نا. دیکھیں نا، مطلب یہ تمام تر جو شہزاد صاحب بار بار یہ کر رہے ہیں کہ حکومت کا کام نہیں، حکومت کا کام نہیں. سر یہ تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے. حکومتی رویوں سے ہی معاشرے جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی یہ جو ریڑی بان ہیں ان کے حوالے سے، تو ریڑی بانوں کے حوالے سے ہم اس پر ایک تفصیلی کر چکے ہیں پروگرام کہ پوری دنیا میں ریڑی کلچر ہے. اب ریڑی والا جو ہے وہ 3-4 لوگوں کو اگر انفرادی سطح پر وہ کوئی 40-50 ہزار روپیہ بتا دے رہا ہے تو حکومت اس کو ٹیکس کے دائرے میں کیوں نہیں لے کے آتی؟ میں اور آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں یار جا کے آپ ٹیکس کیوں نہیں دے رہے؟ حکومت کا کام ہے پوچھنا. سر وہ جو بات آپ کر رہے تھے چیک اینڈ بیلنس، یہ اب چونکہ ہم ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے جتنا بھی ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں اگر دیکھا جائے جو ایجوکیشن کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، آپ بتائیں مجھے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے اب سرکاری اسکولوں کی بجائے پرائیویٹ اسکولوں کی جانب کیوں ہے؟ لوٹ مار ہے پرائیویٹ اسکولوں میں. تو لوٹ مار سر لوٹ مار کے باوجود لوگ اس طرف رخ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں وہ سرکاری نظام تعلیم اس طرح سے مستند نہیں ہے سر. کہ آپ اس میں اگر کوئی یہاں پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی راہ میں جو ہیں وہ روڈیٹ کہے جاتے ہیں. بہرحال
اگر غربت کا خاتمہ کرنا ہے، معاشرے کو درست سمت لے کے جانا ہے، تو آپ کو لوگوں کو معیاری ایجوکیشن فراہم کرنا ہوگی، ادروائز اس کے بغیر کوئی شاہد چانس مرزا نہیں۔ صاحب، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر آپ نے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کو رویہ تبدیل کرنا چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اگر معاشرے کا رویہ آپ نے تبدیل کرنا ہے تو حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کو معیاری تعلیم کے مواقع فراہم کرے۔ ایک بچہ ہے، اگر آپ اسے پولیو کے قطرے گھر کے دروازے کھٹکا کر FIR درج کر کے زبردستی پولیو کے قطرے پلا سکتے ہیں، تو اسی گھر کا دروازہ کھٹکا کر اسی گھر کے اسی بچے کو آپ ایک معیاری تعلیم کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل درست بات ہے، بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں 100%۔ بات یہ ہے کہ نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ نصاب تعلیم جو ہے اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا نصاب اور ہے، جو سرکاری سکول ہے ان کا نصاب اور ہے۔ اس ڈیفرنس سے بھی کافی سارا جو معاشرے میں بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ والے اپنا نصاب میں یہ کہتا ہوں چینج کہ کر لیں دیکھیں یا سرکاری چینج کریں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ کہتا ہوں ابھی آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ بھی جس وقت نہیں صبح شہزاد صاحب، اسکول پہلے آپ جاتا مجھے ہے، اس پر رائے دیں جی جی کہ نصاب تعلیم پرائیویٹ والے اپنا تبدیل کریں یا سرکاری تبدیل جی دونوں کو کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ وہ اس طرح کرنا پڑے گا کہ جو نصاب تعلیم اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، کیا وہ ہمارے آنے والے وقت کے لیے جو لڑکا یا لڑکی پڑھ کے نکلتے ہیں، کیا وہ اس معاشرے میں اس تعلیم کے میرا ساتھ سوال کردار آپ ادا سے کر پھر رہے ہیں؟ وہی ہے کہ وہ نصاب تعلیم اس معیار کو سرکاری ٹچ نہیں کر رہا یا پرائیویٹ والا اس معیار کو ٹچ نہیں کر رہا؟ سرکاری والا ٹچ نہیں کر رہا۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، مطلب سرکار کو اپنا معیار بہتر کرنا ہوگا، بہتر کرنا یا پرائیویٹ سکولز کے مطابق لانا، نہیں اپنا کے برابر لانا؟ پرائیویٹ سکول جو ہے وہ تو زیادہ جو ہے آکسفورڈ لیول کا ہی وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے ساتھ تو چلنا ہے نا، چلنا ہے تو شہزاد پھر مرزا صاحب، پاکستان آپ کے نصاب کو بھی کچھ بہتر کرنا پڑے گا نا۔ جو ہمارے ہاں اس وقت نصاب چل رہا ہے وہ ہمارا نصاب، جس وقت بچہ یہاں سے یونیورسٹی کالج سکول سے پڑھ کے نکلتا ہے، وہ ہمارے عام معاشرے میں جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے کہیں کام کا نہیں ہوتا۔ آپ میتھمیٹک کا سبجیکٹ لے لیں، اس میں ایسے ایسے الجبرا اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا اس کو سکھایا جاتا ہے جو اس کی ایک عام زندگی میں قطعاً کام نہیں کرتا۔ دیکھیں ہمارے ہاں دو معیار تعلیم ہے، ایک پرائیویٹ ایک سرکاری۔ پرائیویٹ کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، جو ہائی پروفائل سکول، اب میں ان کے یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا، ان سے جو پڑھتا ہے بچہ، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ سب سے جو بیسک چیز پڑھائی جاتی ہے ان کی انگلش لینگویج کورس ہوتا ہے۔ آپ اس سکول کے بچے سے انگلش میں جیسے مرضی، جتنی عمر کا مرضی بچہ وہ پڑھ لے گا، لیکن اگر اس کی آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بات کریں تو وہ اس میں بھی کمزور ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے وہاں پر یہ ہے کہ جہاں وہ آدمی جو بچہ اپنا پڑھا رہا ہے، جس کی ایک فیس جو ہے 30,000 سے لے کے 1,00,000 روپے تک ہے میٹرک کی، آپ کا کیا خیال ہے کہ کل وہ وہاں سے پڑھ کے نکل کے وہ 14ویں 15ویں 16ویں اسکیل پہ لگے گا؟ قطعاً نہیں لگے گا۔ انہیں پتہ ہے ہمارے بچے نے یہاں سے پڑھ کے انڈسٹری میں لگ جانا اپنے والد باپ کی یا کسی فیکٹری میں، یا بہت ہی ہوا تو ہائی پروفائل سیٹ پہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، CSS کرے گا۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ صرف سگنیچر کرنا، صحیح، کیونکہ پڑھنے والا اس کو سرکاری جو نیچے اس کا سٹینو ہوگا، لاکھوں کے سگنیچر، جی جو اس کا ہاں سٹینو ہوگا، جو اس کا کلرک ہوگا، جو اس کا ایڈمن میں ہوگا، جو اس کا ایسو ہوگا، وہ سرکاری نظام تعلیم کا پڑھنے والا تعلیم یافتہ ہوگا۔ جی، یہ اس لیے ہمارے ہاں جو سرکاری پڑھا ہوا آتا ہے اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ معاشرے میں میچ نہیں کرتی۔ جو پرائیویٹ والا پڑھ کے آتا ہے اس نے کلرکی کرنی نہیں ہوتی۔ قصور تو پھر ہمارا سرکاری نظام تعلیم، سرکاری نظام تعلیم، آپ پرائیویٹ اسکول کو تو ان کے نصاب تعلیم کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پرائیویٹ اسکولز کے نصاب تعلیم تو اس معیار کے ہیں کہ آپ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں، جتنا کہتے ہیں گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، جتنا مہنگا ہوتا جائے گا ادارہ اتنا اس کا نصاب تعلیم اعلیٰ ہوتا جائے گا۔ لیکن بات پھر وہیں پہ آ کر رکتی ہے کہ ہم سرکاری نصاب تعلیم، کیا ایک غریب بندے کے بچے کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرے، وہ بھی CSP افسر بنے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ سرکاری گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو بہت اچھے سکولز بھی ہیں، خاص طور پہ پاک فوج کی بات کی جائے تو ان کے جو آرمی پبلک سکولز ہیں، کالجز ہیں، خاص طور پہ اب نام لینا تو مناسب نہیں ہے، یہ بہت سارے ہمارے پولیٹیشین جو ہے وہ آکسفورڈ کیمبرج کا کورس کی اسٹڈی کروانے کے لیے اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، تو وہ آپ ان کو ان اسکولوں میں بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر حکومت جو ہے واقعی سنجیدہ ہے تو حکومت ویسے بھی تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، حکومت کی ذمہ داری میں یہ تمام تر چیزیں شامل ہے،
تو اس میں چیز میں کیا قباحت ہے راجہ صاحب کہ آپ حکومت جو ہے وہ تمام تر جو جتنے بھی ماڈل کالجز ہیں، چلو اسلام آباد کی بات کریں یا دیگر جو ڈی پی ایس جو دیگر سکولز ہیں ڈسٹرکٹ سطح پہ بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے، تو ان کو اگر وہ ایفیلیٹڈ کر دیتی ہے کیمبرج کے ساتھ، جو ایکسفورڈ کے ساتھ، آپ یہ مطلب او لیول اے لیول لے آئیں، ختم کر دیں اس کو، میٹرک کو، آپ اگر انٹرنیشنل لیول کی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں تو حکومت وہ تمام تر اساتذہ، وہ تمام تر سہولیات جو ہیں وہ شہریوں کو فراہم کر سکتی ہے، ایک بنیادی حق ہے بنیادی حق ہے. کسی ٹھیک ہے، بھی اگر معاشرے کوئی میں ایک- حکومت اپنے شہریوں کو، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ دروازہ نوک کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے پولیو کے قطرے پیے کہ نہیں پیے، ٹھیک ہے، اس طرح دروازہ نوک کر کے وہ پوچھیں کہ جناب آپ کا بچہ اسکول گیا کہ نہیں گیا. صحیح آپ لوگوں کو زبردستی نہیں گیا تو تب بھی ایف آئی آر دیں آپ. فائن کریں، ان کو فائن کریں، ایف آئی آر دیں. مطلب ہونا تو یہ چاہیے. آپ دیکھیں، آپ اسکینڈینیویز کنٹری میں، یورپ میں کہیں بھی چلے جائیں، 18 سال تک تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، فیسوں کی ٹینشن نہیں ہوتی، اور وہ بچہ جب جاب پہ لگتا ہے تو وہ ٹیکس کی صورت میں پے آف کرتا پے ہے. آف کرتا ہے. ایک اچھا سسٹم. شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے میں ضرور حکومت کو قصوروار ٹھہراؤں گا. اس چلیں، کی آپ کے بیسک پیج وجہ پہ یہ آگے ہے، ہیں آخر. اس کی آ جائیں دیکھیں گے آستہ آستہ. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیا جائے گا. اس کے لیے متعدد بار انہوں نے چھاپے بھی مارے کہ یہ بچہ پڑھنے کے قابل ہے اور اس کو پڑھائی کریں. ٹھیک ہے، وہ کچھ ہفتہ 10 دن بچہ اپنا اٹھا لیتے ہیں اور کہیں بھی وہ ٹیلر کے پاس، کسی ویلڈر کے پاس، یا اس طرح کسی چھوٹے موٹے جگہ، موٹر سائیکل پہ بھی، مکینکوں گاڑیوں کے پاس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے. یار وہ ماں باپ کیا کریں جو غربت کی زندگی گزارے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس بچے نے، پہلے تو بات یہ کہ ان کے پاس پڑھائی کے پیسے ہی نہیں ہیں، پڑھائی کے پیسے نہیں ہیں، وہ پھر بچے کو وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. آپ یہ لوگ جاتے ہیں جی چائلڈ لیبر، دکاندار کو بھی اندر کر دیتے ہیں، بچے کے والدین کو بھی. یار اس ایک بچے کی جو کفالت ہے وہ گورنمنٹ کیوں نہیں اپنے سر لیتی؟ کم از کم اس کی پوری زندگی کی کفالت نہ لے، اس کا اسکول بیگ، اس کی یونیورسٹی، اس کی پاکٹ منی وہ تو اس کے والدین کو دے نا. اب ایک غریب آدمی اپنے بچے کو چائلڈ لیبر کے لیے کیوں بھرتی کرتا ہے؟ کس ماں باپ کی خواہش نہیں ہے کہ اس کا بچہ پڑھے؟ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بجائے یہ چائلڈ لیبر کے اوپر چھاپے مارنے کے، ہر گھر میں، اس غریب گھر میں ضرور جائے جس کا بچہ موٹر سائیکل مکینک کے پاس کام کر رہا ہے، گاڑی مکینک کے پاس، یا کوئی بھی چھوٹا کام کر رہا ہے، کیا ایسا اس ہو کے بچے سکتا کی ہے کفالت گورنمنٹ کی ایسا جائے. آپشن دے دے والدین کو کہ آپ اپنے بچے کو چاہے سرکاری اسکول میں پڑھائیں یا پرائیویٹ پڑھائیں، حکومت کفالت کرے گی؟ سر ہونا تو یہی چاہیے. دیکھیں نا، کہ ضروری ہے کہ صرف اسکالرشپ، ہر بچہ اتنا لائق نہیں ہوتا 90%. میں صرف ایک سر آخری بات شہزاد کروں صاحب گا، نے میں ایک کہا، بات نہیں کروں گا. شہزاد صاحب لیٹ کیا می کمپلیٹ سر. شہزاد صاحب نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ والدین کو پیسے دے، تو کیوں نہ جس طرح ہیلتھ کارڈ ہے، ڈائریکٹلی پیسے جو ٹرانسفر ہوتے ہیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کروائیں علاج یا گورنمنٹ سیکٹر سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، کیوں نہ حکومت ایک ایسا کارڈ، ایجوکیشن کارڈ، ایجوکیشن کارڈ بالکل متعارف ٹھیک کرا ہے. دے، ڈائریکٹ جو آپ پیمنٹ جو ہے میرے پاس وہ وقت اس میں کی کمی ہے، اس پہ ہم دوبارہ بھی ڈیبیٹ کریں گے. میں آپ کی طرف جی میں ڈوگر صاحب سے سیکنڈ کرتا ہوں. بالکل میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے تحت بالکل ایجوکیشن کا کارڈ بننا چاہیے، صحت کارڈ بننا چاہیے. بہت پیاری بات کی ڈوگر صاحب نے. اور ایجوکیشن کا بھی کارڈ بننا چاہیے. بہت سر شکریہ. آخری بات رہا ہے صاحب، یہ جو انہوں نے موٹر سائیکل مکینک، یہ وہ تمام تر چیزیں، جو بچے جن کا رجحان اس طرف نہیں ہے نا، آل دو حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں آپ وہ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ ان کو ہنر مند بنائیں، آپ ہنر مند بنائیں، اچھے طریقے سے بنائیں، بکاری نہ ضروری بنائیں، ان نہیں کو کہ ہنر مند ہاں. بنائیں. بالکل. بہت بہت شکریہ میرے مہمانوں کا، بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور بڑا ایک اس کو ایک کنکلوڈ کیا میرے پینل نے کہ یہ آپشنز ہیں حکومت کے پاس، یہ اویل کر سکتی ہے. میرے پینل نے بہت اچھی آپشنز دی. اگر حکومت وقت اس پہ عمل درآمد کرے تو صرف ان کے لیے یہی ایک میرے پاس آخری الفاظ رہ جاتے ہیں کہ بھوک، ننگ اور افلاس کا جو ہے یہاں پر اب راج نظر آ رہا ہے. اور بہتر یہی ہے کہ یہاں 2 وقت کی روٹی جو سب سے بڑا نظریہ ہے، اور یہاں موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا سب سے بڑی عیاشی ہے. یہاں بجلی کا بل ادا کر دیا ہے تو آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. اور اگر آپ نے بچوں کے اسکول کی فیس بھی ادا کر دی ہے تو سمجھے آپ نے ایک واقعہ رونما کر دی ہے. یہاں پر جو ہے مفت آٹے کی قطار میں جو ہے نا روزانہ درجنوں لوگ مرتے ہیں، لیکن اگلی صبح اس سے لمبی قطار دکھائی دیتی ہے. تو حکومت کو یہی چاہیے کہ ان غریبوں کا خیال کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.